معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم سوال کرو ان لوگوں سے جو جاننے والے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ تمہیں علم نہیں ہے تو علم کے حوالے سے علم والوں سے سوال کیا کرو۔ معذرت کے ساتھ آج کچھ علم نہ ہونے کے باوجود بھی ہر بندہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ، ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ مفتی ہے، ہر کسی نے اپنی جگہ پہ ہی فتویٰ لگانا ہوتا ہے۔ وہ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ علم کے حوالے سے لوگوں کی کئی کیٹیگری ہیں، کئی حالتیں ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو جانتا ہے، یعنی علم رکھتا ہے، جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یعنی علم والا ہے، اس نے اپنے علم کے انداز کو بہترین کیا ہوا ہے، علم کے مطابق وہ بات کرتا ہے، سنجیدگی ہے، انداز ہیں، الفاظ ہیں، وہ جانتا ہے یار میں جاننے والا ہوں، علم والا ہوں، اور اس علم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، یہ عالم دین کہلاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو نہیں جانتا لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یعنی اسے علم نہیں ہے اور وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے یار مجھے علم نہیں ہے، وہ منزل کی تلاش میں ہے۔ اچھا انسان ہے، وہ منزل کی تلاش میں ہے، علم کی تلاش میں ہے۔ تیسرا فرمایا وہ ہے کہ جو نہیں جانتا ہے لیکن وہ بیچارہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اسے علم نہیں ہے لیکن اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ علم نہیں، کہتا ہے مجھے سب کچھ علم ہے۔ فرمایا یہ گمراہ ہے۔ امام غزالی فرماتے یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ جاہل ہے، گمراہ ہے، اسے پتہ ہی علم نہیں ہے، نہیں جانتا لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ علوم میں سے یہ بھی ایک علم ہے کہ علم نہ ہونا، اس کا اقرار کرنا، بھئی یار مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ ساتھیوں کی طبیعت ہوتی ہے اس طرح، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ بیان کریں، میں کہہ دوں یار علم میں نہیں ہے، کل تک میں وضاحت کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ممکنہ صورت سوال کرنے والا بڑا مطمئن ہو بھی حضرت نے ماشاءاللہ کہہ دیا کل وضاحت کریں گے، علم نہیں تھا واضح کہہ دیا۔ کئی ایسے بھی ہوں گے وہ کہیں گے لو جی کیا کرتے رہے ساری زندگی، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی وضاحت کر دیتے تو مطمئن تھے، نہیں کہ ہم تحقیق کے ساتھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اس کو لا علمی قرار دیا گیا، حالانکہ علم اسی چیز کا نام ہے کہ علم نہیں ہے۔ فرمایا جو نہیں جانتا وہ یہ بھی جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، اس کو بھی علم کہا گیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ گمراہ وہ ہے کہ جو نہیں جانتا لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ علم نہیں ہے تو اس چیز کی کا اقرار ہو، یہ طبیعت ہو کہ یار میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت یہی پایا جاتا ہے کہ بس 99% معذرت کے ساتھ، اچھے لوگ بھی ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، 99% میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، ہمارے ہاں یہی پایا جاتا ہے کہ جو نہیں جانتا وہ یہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے انسان کی ایک علامت ہے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر کس ادارے میں کتنا پڑھے ہیں، میں اور آپ دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو کتنی قرآن کی زبانی صورتیں آتی ہیں اور ان صورتوں کا کس قدر ترجمہ، مفہوم، تفسیر آتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ذخیرہ احادیث میں سے کتنی احادیث مبارکہ بمائے عربی، ان کا مقصد، ان کا مفہوم، ان کا جو مین بنیاد تھی وہ ہمیں کتنی حد تک یاد ہے، پتہ چل جائے گا ہم کس زمرے میں آ رہے ہیں، کس حد تک ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس حوالے سے ہم تھوڑا سا جذباتی نہ ہوا کریں۔ علمی بات ہے، کوئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں جذباتی ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ پھر مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی صرف وہ اپنا ایک انا اور اپنے اندر ایک بڑائی اور غرور اور تکبر
اس کو مد نظر رکھ کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے نہ دیکھنا کہ یار امام صاحب نے ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو بالکل پس پشت کر کے جذباتی ہو جانا، یہ نہیں ہے اصول یار خدا کے لیے۔ ایک تو ذہن نشین بہترین ہے وہ انسان جو ذہن میں یہ بات رکھتا ہے یار ہم نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں بس یہ مسئلہ شرعی، ہاں اگر اختلاف علمی اختلاف ہے تو آپ تشریف لائیں، آپ ہمیں وضاحت کریں بے حضرت یہ مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں، ہماری تحقیق یہ ہے، ہم نے فلاں فلاں سے، ممکنہ صورت ہے کہ خطیب صاحب بھی غلطی پہ ہوں، ممکن ہے یہ فروعی مسائل میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ ممکنہ صورت ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا بھی بڑا عالم ہے نا وہ اپنی تحقیق کے اندر کم از کم 1% خطا کی گنجائش ضرور رکھے تب وہ کامیاب ہے۔ میں کہوں میں 100% ہی ٹھیک ہوں تو پھر میں 100% ہی غلط ہوں، یاد رکھیں۔ اگر میں یہی کہوں کہ میں 100% ٹھیک ہوں پھر میں 100% غلط ہوں۔ مکمل تحقیق کے باوجود بھی میں یہ گنجائش رکھوں ممکنہ صورت ہے یار میں اس مسئلے کی تحقیق میں غلطی پہ ہوں، 1% میرے ذہن کے اندر یہ بات ہونی ضروری ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی مسائل کے اندر ان معاملات کو مد نظر رکھیں۔ مساجد کے اندر اونچی آواز اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں بحث اور پھر کسی معاملات کو مد نظر نہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ یہ ہماری ڈپٹی کے اندر، یہ ذمہ داری کے اندر شامل ہے کہ ہم تربیت کریں کہ ہمارا مقتدی کون سا کس طرح کیا لے جائے اور وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، یہ ہماری زندگی اپنا ڈپٹی کے اندر شامل ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر 2 آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے تھے اور اونچا بول رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اگر تم مدینہ کے ہوتے نا تمہاری مسجد کے اس مسجد میں اونچی آواز کی وجہ سے تم دونوں کو میں کوڑے مار کے سزا دیتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فاروق اعظم کے دور کے مسلمانوں کے متعلق یہ تبصرہ ہو رہا ہے اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہ حضرت آپ کا انداز گفتگو، یہ انداز گفتگو، انداز خطابت یہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بولتے ہوئے بعض اوقات اونچا اس حد تک بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، یہ انداز خطابت سنت رسول ہے۔ لیکن آپس میں بحث کرتے ہوئے یا ویسے ایک سیاسی گفتگو کرتے ہوئے مسجد کے اندر اونچا بولنا خدا را یار نہ کریں ایسا، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر مسائل اختلاف کیا ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے اندر ایک سنجیدگی پیدا کریں، حلم پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، اپنے اندر ایک مٹھاس پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں، نہ کہ میرے اور آپ کے لہجے الفاظ سے دوسرے کو کوئی ٹھونس پہنچے، کوئی دل کے اندر کوئی ان کو پریشانی پہنچے، یار کیسا لہجہ کیسا انداز ہے، نہ کریں ایسا، ٹھیک ہے نا۔ مسائل ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، ایک ساتھی ہے اس نے کہا حضرت نوافل کے متعلق کیا حکم ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے؟ ہم نے کہا کہ نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، کوئی اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے تو زیادہ ثواب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے پوچھا وہ بیٹھنے کا پڑھنے والا تھا، ہم نے کہا کوئی نہیں یار بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تھا اس نے کہا کہ حضرت میں تو پھر کمالوں میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کے پڑھنے کے متعلق میں نے کہا ثواب ہے، میں ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھا ہے ڈبل ثواب ہے، آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو پھر جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھئی شریعت نے تو کوئی حکم نہیں لگایا، نہیں جی جو افضل ہے پھر اس کو آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کو اگر ہم ہیرا پھیری یا اس کو ہم وہ اپنا دوسرے انداز میں ڈنڈی کہیں تو خدا کے لیے یار شریعت نے نہیں تبصرہ کیا اس پر، آپ کیوں تبصرہ کر رہے ہیں؟ شریعت نے نہیں کہا کہ تو کھڑے ہو کے پڑھ، تو کیوں کہہ رہا ہے یار؟ شریعت نے کہہ دیا ہے بھئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ اجر مل رہا ہے، کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے زیادہ اجر مل رہا ہے۔ شریعت نے نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے پڑھ زیادہ تک اجر لے، تو شریعت پابند نہیں کر رہی تو کیوں پابند کر رہا ہے یار خدا کے لیے؟ یہ ہماری اپنی ذاتی ایک طبیعت، وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین انسان ہے وہ جو اپنے آپ کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا نا کہ برا انسان کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ سب سے برا انسان تب برا ہوتا ہے جب وہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگے نا، میں تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں دوسرا بیٹھ کے کیوں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے تو ڈبل ثواب۔ یار خدا را اسلام نے شریعت نے نہیں پابند کیا، اسلام نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لے نفل ہے،
تو کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتا؟ تو شریعت کیا لگتا ہے یار؟ نہ کریں ایسا، اپنے اندر ایک سنجیدگی پیدا کریں، ایک محبت پیدا کریں، مسجد کے حوالے سے دیکھیں اللہ کا گھر ہے، ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کس پر کس حوالے سے کون سی تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا اگلی بات آپ کہیں لو جی حضرت آپ نے فلاں کو اس طرح بتایا، ہم یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا اے اسلام کے داعیوں، اللہ فرماتا ہے جب بھی اسلام کی دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو، مواعظ حسنہ کے ساتھ، خوبصورت لہجہ، خوبصورت انداز، خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق، لوگوں کی طبیعت کے مطابق لوگوں سے دین کی بات کرو۔ آپ اس کو کہیں ہیرا پھیری، ٹھیک ہے، تو یہ عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضور سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ وہ آدمی جو تھا، حضور نے اس کی طبیعت کو دیکھا، نماز سے یہ کتراتا ہے، نماز بہت کم پڑھتا ہے، سستی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل نماز پڑھنا ہے۔ چلا گیا وہ، کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، عرض کی حضور اسلام کے اندر سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے دیکھا یہ کنجوس ہے، سخاوت نہیں کرتا، غریبوں کا تعاون نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ دین کے اندر سب سے افضل ترین عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وہ چلا گیا، ایک اور آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر، دین کے اندر سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے دیکھا اس کی طبیعت کو، اس کی طبیعت کے اندر بد اخلاقی تھی، سخت لہجہ تھا، اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ حضور نے فرمایا اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل حسن اخلاق ہے۔ اب بتائیں حضور کو کیا کہیں گے؟ حضور ایک ہی سوال مختلف جواب، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلام کہتا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل طبیعت کے مطابق ان سے بات چیت کرو۔ ایک بندہ ہے یار وہ نفل پڑھتا تو ہے، یہ دیکھو نہ بھی پڑھے، اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تجھے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا تجھ سے، لیکن میں کہوں کہ یہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتا، آپ اس کو کھڑے ہو کا کیوں نہیں کہتے؟ خدا کے لیے یار اسلام کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ اسلام ہے، اس کے اندر سنجیدگی ہے، اسلام بالکل آزاد کرتا ہے تمہیں۔ اسلام اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ڈسکس کرتا ہی نہیں ہے جس پر ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر اونچی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نوافل پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے اس پر تبصرہ کرنے پر ہماری ایسے اونچی آواز کہ ہمارے فرائض بھی ضائع کر دیے جائیں، دوسروں کی نوافل کھڑے ہو کر کے ان کو پڑھانے کے لیے ہم اپنے فرائض ضائع کر کے چلے جائیں۔ یہ کسی پر تنقید نہیں، اگر تنقید ہے تو تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے، یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ آج ہمارے ہاں مساجد۔ اچھا اگلی بات، اپنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو سب سے بہترین وہ جو جانتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، علم والا آدمی، ٹھیک ہے نا، اور وہی حقدار ہے کہ اللہ کے نبی کے منبر کا وہ وارث ہو۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر مین یہی چیز ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بس آواز ٹھیک ہے، مزدار ہے، بس ٹھیک ہے، خطیب بھی یہی ہے، امام بھی یہی ہے۔ کسی ادارے نے اتھارٹی دی اس کو، کسی ادارے نے اس کو کہا کہ بھئی تو منبر پہ بیٹھ کر دین کی تبلیغ کر، کوئی خبر نہیں، کوئی انتظامیہ نہیں پوچھے گی، کوئی بندہ بالکل نہیں پوچھے گا بھئی کس ادارے کا فاضل ہے یار، یہ جو ہمیں دین بتائے گا، فقہ بتائے گا، دین کے اصول بتائے گا، ہماری تربیت کرے گا، ہماری نسلوں کو دین اسلام بتائے گا، وہ خود دین سے خالی ہے، صرف آواز کی بنیاد پہ اس کو منبر آپ نے سپرد کر دیا یار۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہماری، اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں، میری زندگی کب تک ہمارا ساتھ، لیکن آپ لوگوں کو یہ ایک میری گزارش ہے، جو بھی بندہ رکھے نا علم ہو اس کے پاس، کسی ادارے نے اس کو اتھارٹی دی ہو، باسند آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ بہترین تربیت کر سکے اور وہ کھلے عام واضح طور پہ ہر ایک کو بات۔ یہی وجہ ہمارے ہاں اس طرح کے ملنگ ہوتے منبر رسول پر، ٹھیک ہے نا، آواز ہوتی ہے، باقی بالکل مقرر طبقہ ہوتا ہے، طرز کے ذریعے عوام کو کمال انداز میں بے وقوف بنا لیتے ہیں، وہ کام کی کوئی بات نہیں ہوگی، طرز کے ساتھ کچھ حکایات ادھر ادھر کی مار مور کے اشعار پڑھ کے بس وہ مزہ آ جاتا ہے عوام کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کتنی بھی بڑی بات دیکھے، کتنا سیریس مسئلہ آ جائے، اس کو بس وہ چھپا لیتے ہیں، آگے وہ علم ہوتا نہیں، تحقیق ہوتی نہیں، آگے بھی کس لہجے سے، کس انداز سے، کن الفاظ سے ان کو سمجھایا جائے، وہ تربیت ہوتی ہے۔ مساجد کا نظام ٹوٹل ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی وجہ مسجد کا نظام ڈسٹرب، مین وجہ مسجد کا خطیب ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر مسجد کا خطیب بہترین ہو، مقتدیوں کی تربیت ہو، مجال کے کوئی جھگڑا ہو مسجد کے اندر یار، یاد رکھیں جب بھی مسجد کے اندر شر ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، مسائل خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ خطیب ہوتا ہے۔ کیوں نہیں تربیت کر رہا؟
ان کی خطاؤں پر بہتر انداز میں ان کی تربیت کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں سمجھا رہا؟ تو یاد رکھیں، خطیب کا غلط ہونا، لا علم ہونا، عالم نہ ہونا، اس کی قصوروار عوام اور انتظامیہ ہوتی ہے۔ خدا کے لیے ان معاملات کی طرف توجہ کریں، یہ انتظامیہ کے لیے، اور دوسرا عام لوگ ساتھیوں کے لیے کہ خدا کے لیے، اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم مسجد سے انٹر ہو جائیں نا، بالکل پیچھے کے معاملات، کوئی میرا ایسا ہے کہ ابھی اس کے ساتھ گلی میں جھگڑا کر کے آیا، مسجد میں آیا، اللہ کے گھر میں آ گئے، ہم ایک صف میں کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب ایک نبی کے امتی، ایک قرآن پڑھنے والے، ایک حدیث پڑھنے والے، قیامت کے دن میری اور تیری اللہ کے نبی نے شفاعت کرنی ہے، تو نے میں نے اکٹھے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس وقت جو جنت کا عمل کر رہے ہیں نماز، اب بھی نفرت ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھ کر، اور وہ باہر کی نفرت کو اگل رہا ہوں، یہاں آپ کے آ کے تنقید کر رہا ہوں، میرا ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے پھر میرا۔ اس حوالے سے میں نے اور آپ نے لازماً توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔